جئنا للدعوة لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقی. ان علینا للہدی یعنی ہدایت دینا ہماری ہی ذمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حلال اور حرام کو بیان کرتا ہے، وہی شریعت کو نازل کرتا ہے، اور وہی جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پہ لے کر جاتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے حق کی توفیق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے حق کی توفیق نہیں دیتا. داعی دعوت دینے والا شخص لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا ہے، لیکن توفیق دینا اور ہدایت کو قبول کرنا یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور توفیق دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے اور توفیق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت نہیں دیتا، اسے توفیق نہیں دیتا. تو ان علینا للہدی ہدایت دینا ہمارے ذمے ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور ہمارے ہی لیے ہے دنیا اور آخرت کے سلسلے میں اختیار، ساری کی ساری چیزیں یہ ہماری ہی ہاتھوں میں ہی ہے اور ہماری ہی اختیار میں ہی ہے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى تو میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فرمان ان علینا للہدی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کی طرف سے ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ کہ سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف جاتا ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى کہ دنیا اور آخرت کی ملکیت ہماری ہی اختیار میں ہی ہے، ان ساری چیزوں کا مالک میں ہی ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان ساری چیزوں کا مالک ہے اور وہی اس کے اندر تصرف کرتا ہے، جو چاہتا ہے جس طریقے سے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر تصرف کرتا ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى تو میں نے تمہیں اس آگ سے ڈرا دیا جو کہ یعنی جو آگ بھڑکنے والی ہے، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ سے میں نے تمہیں ڈرا دیا. یہ جہنم کی آگ ہے جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا ہے ہمیں، اور جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہوشیار کر دیا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہوگی وہ دنیا کی آگ کی طرح سے نہیں ہوگی، بلکہ بہت ہی زیادہ بھڑکی ہوئی ہوگی. اور اس سلسلے میں امام احمد سماک ابن حرب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سمعت نعمان ابن بشیر یخطب یقول میں نے نعمان ابن بشیر کو خطبے کے اندر یہ کہتے ہوئے سنا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یقول کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے کے اندر یہ کہتے ہوئے سنا انذرتکم النار کہ میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا. اور اتنی اونچی آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ حتی لو ان رجلا کان بالسوق سمعه من مقامی هذا کہ اگر کوئی آدمی بازار کے اندر بھی ہوتا تو وہ اس یعنی خطبے کو سن لیتا، اس بات کو سن لیتا. قال حتی وقعت خمیسة كانت على عاتقه عند رجلیه یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پرجوش تھے اور اتنی اونچی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے تھے کہ میں نے تمہیں جہنم سے ڈرا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو آپ کے گردن پہ تھی وہ بھی زمین کے اوپر آپ کے دونوں پیروں کے بیچ میں گر گئی. امام احمد روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، وہ کہتے ہیں کہ سمعت نعمان ابن بشیر یخطب میں نے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبے کے اندر سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامہ رجل توضع فی اخمص قدمیہ جمرتان یغلی منہما دماغ رواہ البخاری کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ سب سے کم عذاب کے اندر جو شخص مبتلا ہوگا، جس سے سب سے کمتر عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن، وہ شخص ہوگا توضع فی اخمص قدمی کہ جس کے تلوے کے اندر 2 انگارے رکھے جائیں گے، یغلی منہما دماغ جس کے ذریعے سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. اب یہ اس شخص کی حالت ہے جو کہ
جس کو کہ سب سے کم عذاب دیا جائے گا، اور اس کے تلوے کے اندر 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے، اور اسی کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ سمجھے گا کہ اس کو سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے، یعنی جہنم کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کو عذاب ہو رہا ہے تو وہ یہی شخص ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے کہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہون اہل النار عذابا من له نعلان وشراکان من نار، کہ قیامت کے دن جہنم کے اندر سب سے کم عذاب دیا جانے والا شخص وہ ہوگا جس کی 2 جوتیاں ہوں گی اور 2 فیتے ہوں گے، جہنم کی 2 جوتیاں اور تسمے ہوں گے، یغلی منہما دماغو، اور اس کے ذریعے سے یعنی ان جوتیوں کو اسے پہنا دیا جائے گا جس سے کہ اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، کما یغلی المرجل، جس طرح سے ہانڈی کے اندر جب پکنے کے لیے سامان رکھے جاتے ہیں تو جس طرح سے پانی کھولتا رہتا ہے اس طریقے سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ ما یرا ان احدا اشد منہ عذابا، وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ کوئی دوسرا بھی ہے جو کہ اس سے زیادہ عذاب کے اندر مبتلا ہے، جس کو کہ اس سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا، جبکہ حال یہ ہوگا کہ یہ انسان سب سے کمتر عذاب والا ہوگا، جس کو کہ سب سے کم عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ لا يصلاها الا الاشقى، تو ان روایتوں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جہنم کے اندر جو عذاب دے گا وہ عذاب نے بہت ہی زیادہ سخت ہوگا، اور جو سب سے کمتر عذاب والا شخص ہوگا وہ بھی یہ سمجھے گا کہ اس کو جہنم کے اندر سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نار جہنم سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کی، ہمارے بال بچوں کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اندر داخل کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لا یصلاها الا الاشقى، کہ اس کے اندر صرف بدبخت لوگ ہی داخل ہوں گے، جو سب سے زیادہ بدبخت ہوگا وہی اس کے اندر داخل ہوگا۔ یعنی جو انسان بدبختی کے اندر بڑھا ہوا ہوگا وہی جہنمی ہوگا، اور جہنم یعنی اسی انسان کو جہنم چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی اور اس کے اوپر عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ الذی کذب وتولی، یعنی وہ شخص جس نے اپنے دل سے جھٹلایا، وتولی، اور اپنے اعمال کے ذریعے سے یعنی جوارح کے ذریعے سے اس نے اعمال نہیں کیے اور نیکی کے کام نہیں کیے، تو ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ امام احمد کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخل الجنت یوم القیامت الا من ابا، کہ میری امت کے سارے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے قیامت کے دن سوائے اس کے جس نے کی جنت میں جانے سے انکار کیا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کون ہوگا یا رسول اللہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت و فرما برداری کی وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ تو وہی انسان جنت کے اندر داخل ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرے گا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنے سے انکار کیا تو اس نے جنت میں جانے سے بھی انکار کیا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی جب ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے تو ہم اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کا انکار یعنی کئی طریقے سے ہم کر دیتے ہیں۔ کبھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فقہ کے اندر اس طرح کی بات نہیں ہے، ہمارے امام نے یہ بات نہیں کہی ہے، ہمارے مذہب کے اندر یہ بات نہیں ہے، اور اس طریقے سے یعنی یہ ساری کی ساری باتیں دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تکذیب ہے، سنت کا انکار ہے۔ کیسے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کسی دوسرے کی بات کو مقدم کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر کسی دوسرے کے قول کو مقدم کرے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس لیے ہوئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ جنت میں جانے سے انکار کرتے، جب ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھی جاتی ہے تو وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرنے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے ایسا کہا، ہمارے پیر نے ایسا کہا، اور ہمارے بزرگ نے ایسا کہا، اور اس طریقے سے وہ حدیث کی تکذیب کر دیتے ہیں اور اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے اس انسان کو بچا لیا جائے گا جو کہ بہت ہی زیادہ متقی ہے، یعنی جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیکی کا کام کرنے والا ہے، اسے جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اور پھر آگے اس کی تفسیر کے اندر مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ انسان ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تاکہ اس سے اپنے آپ کو پاک صاف کر سکے۔ تو جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی خاطر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی عطا کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یعنی یہ کسی احسان کا بدلہ نہیں چکاتا ہے کہ کسی کا اس کے اوپر احسان ہے اور اس کے احسان کا یہ بدلہ چکا رہا ہے، اور بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اس کے بدلے میں لوگوں سے یہ کچھ نہیں چاہتا ہے، وہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہے قیامت کے دن، کہ وہ قیامت کے دن اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کر سکے، اور اسی طرح سے جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب یہ خوش بھی ہو جائے گا، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا بدلہ عطا کرے گا تو وہ ان ساری چیزوں سے خوش ہو جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کو دیکھے گا، تو وہ اس وقت خوش ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رویت نصیب کرے قیامت کے دن جنت الفردوس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں سے بنائے اور اپنے ان بندوں میں سے بنائے جنہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں مفسرین نے تقریباً سارے مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں نازل ہوئی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یعنی اس کے سب سے پہلے مخاطب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی جو کوئی بھی ان کے جیسا عمل کرے گا تو یقیناً وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یعنی اس کا استقبال یعنی جنت کے اندر کرے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ساری صفتوں سے متصف تھے، ان کے اندر یہ ساری کی ساری خوبیاں تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کو اپنے دل کے اندر رکھا۔ انہوں نے اللہ کے راستے میں یعنی سخاوت کی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، دین کی دعوت کے لیے، لوگوں کی رہائی کے لیے۔ انہوں نے بے شمار اپنی مال و دولت کو خرچ کیا، اور خرچ کرنے کا مقصد یعنی یہ نہیں تھا کہ ان کے اوپر کسی کا احسان ہو جس کے احسان کا وہ بدلہ دے رہے ہوں، بلکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ غریبوں اور مسکینوں کے اوپر خرچ کیا، بلکہ اور بھی جو کفار کے جو دوسرے لوگ تھے وہ لوگ بھی ان کے مال سے مستفید ہوئے اور ان کو بھی انہوں نے فائدہ پہنچایا۔ اسی لیے جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب انہوں نے اپنی یعنی جب مشرکین نے مسلمانوں کو عمرے سے روکا تو اس موقع پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سخت بات کہی، تو وہاں پہ بھی عروہ ابن مسعود جو کہ ثقیف کے سردار تھے، انہوں نے بھی یہ کہتے ہوئے کہ اگر میرے اوپر آپ کا احسان نہیں ہوتا جس کا میں نے بدلہ نہیں چکایا ہے تو میں آپ کی اس بات کا ضرور جواب دیتا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سبھوں نے ان سے فائدہ اٹھایا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفتوں سے متصف کیا تھا کہ جس سے سارے کے سارے لوگ مستفید ہوئے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ جو کچھ یہ خرچ کر رہے ہیں اس سے کسی کا احسان کا بدلہ نہیں چکا رہے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار چاہ رہے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب جو ہے یہ خوش ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق جوزین فی سبیل اللہ دعته خزنۃ الجنت یا عبد اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں ایک جوڑا خرچ کرتا ہے تو جنت کے داروغے اسے پکارتے ہیں کہ اللہ کے بندے ھذا خیر، یہ بہتر ہے۔ فقال ابو بکر یا رسول اللہ ما اعلی من یدعى منها ضرورا،
کہ فہل یدعى منها كلها احد، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، جو آدمی ان سارے دروازوں سے بلایا جائے اس کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ قال نعم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی ان میں سے ہوں گے۔ تو یہ تھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی مال و دولت کو قربان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیے۔ کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں تھا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں ان ساری خوبیوں سے متصف کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان نیک بندوں کے ساتھ، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ قیامت کے دن اکٹھا کرے۔ اس سورہ کی تفسیر کے بعد میں ہم آتے ہیں اگلی سورہ کی جانب، اور پھر اخیر میں جو ہے وہ مسابقہ رکھیں گے، اور وہ ہے سورۃ الضحیٰ۔ سورۃ الضحیٰ یہ بھی مکی سورت ہے، اور قبل اس کے کہ ہم اس کی تفسیر کی طرف آئیں، پہلے جو ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآوی، کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ ووجدک ضالا فہدی، اور آپ کو ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی۔ ووجدک عائلا فاغنی، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ فاما الیتیم فلا تقہر، تو آپ یتیم پر سختی نہ کیا کریں۔ واما السائل فلا تنہر، اور مانگنے والے کو جھڑکا نہ کریں۔ واما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی نعمت بیان کیا کریں۔ اس سورہ کے اندر جو کہ مکی صورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے اور رات کی قسم کھائی ہے جبکہ وہ پھیل جائے۔ اس سلسلے میں اس یعنی سورہ کے بارے میں، اس کے شان نزول کے بارے میں علماء کرام مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آنا کچھ دنوں کے لیے رک گیا۔ تو رکنے کے بعد میں جو لوگ یعنی مشرکین اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے، جیسا کہ امام احمد نے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے لیے بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 یا 2 راتیں قیام نہیں کیا۔ فأتت امرأۃ فقالت یا محمد، تو ایک عورت آئی اور آ کر اس نے کہا کہ محمد، ما ارى شیطانک الا قد ترکک، کہ میرا خیال ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا۔ فانزل اللہ عز وجل، نعوذ باللہ من ذالک، یہ عورت جو ہے ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی، جیسا کہ روایتوں کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رد میں یہ صورت نازل فرمائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، کی قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جبکہ وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور نہیں آپ سے ناراض ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے اس صورت کی شان نزول یہ ہے کہ جب مشرکوں نے اس طرح کی بات کہی تو اللہ تبارک اس طرح کی بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی رد میں یہ سورہ نازل فرمائی۔ ما ودعک ربک وما قلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس سے پہلے کی 2 آیتوں کے اندر چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے اور اس کی روشنی کی، اور پھر اس کے بعد میں رات کی قسم کھائی اور اس کی تاریکی کی کہ جب اس کی تاریکی پھیل جاتی ہے اور رات جو ہے ساکن ہو جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، تو اس وقت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور ان سبھی ساری چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دن نکال کر اسے روشن کرتا ہے اور رات کو یعنی ساری چیزوں کو تاریکیوں کے اندر ڈبو دیتا ہے، اور اس طریقے سے رات بالکل ایک ٹھہر سی جاتی ہے
اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ فالق الاصباح، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو کہ صبح کی سفیدی کو نکالنے والا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو سکون کی جگہ بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا، اور اسی طریقے سے سورج اور چاند کو تاریخ کے لیے یعنی بنایا، کہ جس کے ذریعے سے سورج اور چاند کے ذریعے سے جو ہے ہم اپنی تاریخ کو مقرر کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی کتنے دن مہینے کے اندر کتنے دن گزرے اور کتنے دن ابھی باقی ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی غالب اور جاننے والے کی یہ تقدیر ہے، یہ اندازہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک ربک، کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، وما قلا، اور نہیں آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آخرت جو ہے یہ دنیا سے بہتر ہے، یعنی آخرت کی زندگی جو آپ کے لیے ہے وہ اس دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر سب سے زیادہ یعنی زہد اختیار کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تھوڑی سی چیزوں کے اوپر قناعت کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اوپر ہمیشہ شکر ادا کرتے رہتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت کی امید لگائے ہوئے تھے اور آخرت چاہتے تھے۔ تو اور جب دنیا اور آخرت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو اختیار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو کچھ ہے اسے اختیار کیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پہ سوئے ہوئے تھے، جس کی بناوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر اثر انداز تھی، یعنی آپ کے اوپر اس کے نشانات دکھائی دے رہے تھے۔ فلما استيقظ جعلت امسح جنبه، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں آپ کے پہلو کو پوچھنے لگا۔ وقلت یا رسول اللہ الا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا، کہ اللہ کے رسول آپ نے ہمیں بتایا ہوتا تو ہم اس چٹائی کے اوپر کچھ بچھا دیے ہوتے، کوئی نرم چیز بچھا دیے ہوتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لی وللدنیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے۔ انما مثلی و مثل الدنیا، کہ میری اور اس دنیا کی مثال تو ایسی ہی ہے کراکب، ایک سوار کی طرح سے، ظل تحت شجرۃ، کہ جو آیا اور کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سایہ حاصل کیا، ثم راح وترکھا، پھر وہ وہاں سے یعنی اس درخت کو چھوڑ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ تو یہی مثال میری ہے کہ دنیا کے اندر یعنی تھوڑی سی راحت لینے کے بعد میں ہمیں اس دنیا سے آخرت کی طرف کوچ کر جانا ہے، اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے یہ ہیں کہ لوگ دنیا کے خاطر اپنے رشتے ناطے کو توڑ دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات معاملہ جو ہے قتل و غارت گری تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور آخرت کو ہمارے لیے محفوظ کرے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو دے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دے گا وہ سب، اس میں سے ایک چیز تو یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دے گا، آپ کو نہر کوثر عطا کر دے گا، جس کے کنارے موتیوں کے گنبد ہوں گے، اور جس کی مٹی کستوری کی ہوگی، کستوری کی طرح سے اس کے سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے بارے میں بتایا کہ آپ کے بعد آپ کی امت کو یہ ساری کی ساری چیزیں ملنے والی ہیں، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی خوش ہوئے، اور اسی موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر 1,00,000 محل عطا کرے گا، اور ہر محل کے اندر یعنی ساری کی ساری چیزیں، آرام و آشائش کی ساری چیزیں ہوں گی، خدمت کرنے والے ہوں گے۔
تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں اکٹھا کر رکھی ہیں، اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری کی ساری چیزیں عطا کرے گا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ دنیا کے اندر جو ہم نے آپ کے اوپر جو نعمتیں کی ہیں ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الم یجد کے یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ اس کے بعد میں ہم نے آپ کو پناہ دی، آپ کو جگہ دی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ ہی میں تھے کہ والد کی وفات ہو گئی، اور ابھی 6 سال ہی کے تھے کہ والدہ کی وفات ہو گئی، 8 سال کی عمر میں دادا کی وفات ہو گئی، اور ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن کی کفالت میں رہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے روکا کرتے تھے اور دشمنوں سے بچایا کرتے تھے، ان کی بھی وفات ہو گئی، اور پھر جو ہے اہلیہ کی بھی وفات ہو گئی، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اپنی مال و دولت اور ہر چیز کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، تو ان کی بھی وفات ہو گئی۔ اس طریقے سے یہ سارے کے سارے یعنی غم کے پہاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹوٹے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے، جہاں پہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور دین کے لیے انہوں نے اپنی مال و دولت اور جان ساری چیزوں کی قربانی عطا کی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور اسی طریقے سے آپ راستے بھولے ہوئے تھے، آپ کو دین کے بارے میں پتہ نہیں تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ پہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ اسی طرح سے ہم نے آپ کے اوپر اپنی کتاب نازل کی، ما كنت تدری مل کتاب ولا الایمان، اور اس سے پہلے نہ تو آپ کو کتاب کے بارے میں پتہ تھا اور نہ ہی ایمان کے بارے میں پتہ تھا، ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے اس کتاب کو نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ایک اور نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، آپ کو فقیر پایا، صاحب اولاد پایا، فَأَغْنَاكَ اللَّهُ عَمَّنْ سِوَى، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوسروں سے بے نیاز کر دیا۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس حالت میں رکھا، یعنی فقیری کی حالت میں اور غنا کی حالت میں، ایسا فقیر جو کہ صبر کرے اور غنی جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایسے نہیں تھے کہ جو فقیری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برائی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکوہ کرے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کو عطا کیا تھا اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی نعمتوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ ساری کی ساری نعمتیں آپ کے اوپر ہیں تو اس کا شکر آپ اس طرح سے بھی ادا کریں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ آپ یتیموں کے اوپر یعنی کسی طرح کی ظلم و زیادتی نہ کریں، کہ کسی یتیم کو کہ آپ جو ہے کسی یتیم کے اوپر کسی طرح کی ظلم و زیادتی نہ کریں۔ وہ بچوں کے ہاتھ سے موبائل لے لیں پلیز، ڈسٹرب ہو رہے ہیں ان کی آواز کی وجہ سے، پلیز جن کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے ان سے موبائل لے لیں پلیز۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ کس طریقے سے وہ یعنی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ آپ کسی یتیم کو ڈانٹے ڈپٹے نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس کوئی سائل آتا ہے، سوال کرنے والا آتا ہے، تو آپ اسے ڈانٹے بھی نہیں اور اس کو جھڑکے بھی نہیں، بلکہ جو سوال کرنے والا آتا ہے، سوالی آتا ہے، تو اس کو دے دیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس،
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ پلیز جو جن کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ ان سے موبائل لے لیں پلیز۔ محمد آیان اور اسی طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابلی بلاء فذکرہ فقد شکر، کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے اوپر کسی طرح کا احسان کیا اور اس کا وہ تذکرہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کا تذکرہ کرتا ہے تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ومن کتمہ فقد کفر، اور جو انسان اس احسان کو چھپاتا ہے تو اس نے ناشکری کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر وہ بندے کو نوازتا ہے تو اس کی نوازش کا اثر بھی اس کے اوپر دکھائی دے، اور اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی پریشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، بدعت و خرافات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔